کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، دعائیں دیر سے قبول ہوتی محسوس ہوتی ہیں، اپنے بدل جاتے ہیں، حالات سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں، اور انسان خاموشی سے صرف ایک ہی جملہ دہراتا ہے: یا اللہ، اب تو بس تو ہی ہے۔ ایسے وقت میں شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید اب کچھ اچھا نہیں ہوگا، شاید تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، شاید تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ لیکن ایک مومن کا یقین دنیا کی ہر تکلیف سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ بہتر ہی کرے گا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا ہے، یہ اندھیروں میں امید کی روشنی ہے، یہ بے سکونی میں سکون ہے، یہ آنسوؤں میں چھپی دعا ہے۔ انسان جلدی میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے سب کچھ فوراً ٹھیک ہو جائے، لیکن اللہ وقت لے کر دیتا ہے، کیونکہ وہ صرف دیتا نہیں، بہترین دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، ہم کئی چیزوں کے لیے ضد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، لیکن جب وہ چیز نہیں ملتی تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ مل جاتی تو شاید ہم تباہ ہو جاتے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے کسی انسان کو بہت چاہا، آپ نے سوچا یہی میری خوشی ہے، لیکن وہ آپ کی زندگی سے چلا گیا۔ آپ بہت روئے، ٹوٹ گئے، لیکن کچھ عرصے بعد اللہ نے آپ کو دکھایا کہ وہ شخص آپ کے لیے بہتر ہی نہیں تھا۔ تب سمجھ آیا کہ اللہ نے چھین کر ظلم نہیں کیا، بلکہ بچا لیا تھا۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو نقصان دینے کے لیے فیصلہ نہیں کرتا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ آپ آج جس تکلیف میں ہیں، ہو سکتا ہے یہی تکلیف آپ کو اللہ کے قریب لے آئے، ہو سکتا ہے یہی آنسو آپ کی مغفرت کا سبب بن جائیں، ہو سکتا ہے یہی آزمائش جنت کا راستہ بنا دے۔ ہم دنیا دیکھتے ہیں، اللہ انجام دیکھتا ہے۔ ہم صرف آج کا درد محسوس کرتے ہیں، اللہ آنے والے کل کی بھلائی چاہتا ہے۔ اسی لیے جب سب راستے بند ہو جائیں، تب بھی دل سے کہنا: اللہ بہتر ہی کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن امید نہیں چھوڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنا دیے گئے، جیل میں قید رہے، لیکن آخر میں اللہ نے وہ مقام دیا کہ بادشاہت ان کے قدموں میں آ گئی۔ سوچیں، اگر یوسف علیہ السلام کنویں میں نہ ڈالے جاتے تو محل تک کیسے پہنچتے؟ کبھی کبھی آپ کا گرنا اصل میں اللہ کی طرف سے اوپر اٹھانے کی تیاری ہوتی ہے۔ آپ آج جس چیز پر رو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل اسی پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو فوراً سوچتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، حالانکہ ہر تکلیف ناراضگی نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ اس کے اور قریب آ جائیں۔ جب آپ رات کو روتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، جب آپ خاموشی سے یا اللہ کہتے ہیں، جب آپ دنیا سے ٹوٹ کر اللہ سے جڑتے ہیں، تب آسمانوں میں آپ کی دعا سنی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ کی خاموش دعائیں بھی اللہ تک پہنچتی ہیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں، اگر پوری دنیا بھی چھوڑ دے تب بھی اللہ کافی ہے۔ وہ آپ کے دل کا ہر درد جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب ٹوٹے، کس بات نے آپ کو رات بھر جگایا، کس انسان نے آپ کو رلایا، کس دعا کے لیے آپ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ اور یقین کریں، اللہ خاموش ضرور رہتا ہے، مگر بے خبر کبھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ دیر اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ بہتر دینا چاہتا ہے، جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ صرف دعا مانگتے ہیں، اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ آپ صرف ایک راستہ دیکھتے ہیں، اللہ سینکڑوں راستے بنا دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، اللہ کہتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ کتنے لوگ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ کتنے لوگ تھے جو راتوں کو روئے، پھر انہی کی زندگی سکون سے بھر گئی۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے اور امید مومن کی طاقت۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ فرمایا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آزمائش کے اندر ہی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی جیب خالی ہو، لیکن کل اللہ رزق کے دروازے کھول دے۔ ہو سکتا ہے آج دل ٹوٹا ہوا ہو، لیکن کل اللہ ایسا سکون دے کہ پرانے زخم بھی بھول جائیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ تنہا ہوں، لیکن کل اللہ بہترین لوگوں سے ملا دے۔ بس ایک چیز نہ چھوڑیں، اللہ سے امید، کیونکہ جب بندہ سب سے مایوس ہو جاتا ہے تب بھی اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھ سے امید رکھو۔ کبھی اپنی دعاؤں کو کمزور نہ سمجھیں، آپ نہیں جانتے کون سا آنسو عرش کو ہلا دے، کون سا سجدہ تقدیر بدل دے، کون سی رات آپ کی زندگی بدلنے والی ہو۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ سے باتیں کرتے رہیں، اور اگر دل بہت زیادہ ٹوٹ جائے تو بس خاموشی سے یہ کہہ دیں، یا اللہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر مجھے تیرے فیصلوں پر یقین ہے۔ یہی تو ایمان ہے، ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق ہو جانا ایمان نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا ایمان ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے، پیچھے دشمن تھا، سامنے سمندر تھا، لوگ گھبرا گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور پھر سمندر راستہ بن گیا۔ آپ کی زندگی کے سمندر بھی راستے بن جائیں گے، بس یقین مت چھوڑیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو تنہا کر دیتا ہے تاکہ آپ صرف اس کے ہو جائیں، کبھی وہ لوگوں کو دور کر دیتا ہے تاکہ آپ اس سے قریب ہو جائیں، کبھی وہ دیر کرتا ہے تاکہ آپ کا صبر خوبصورت بن جائے، اور جب اللہ دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے کہ انسان سجدے میں گر جاتا ہے۔ آپ نے شاید صرف ایک خوشی مانگی ہو، اللہ پوری زندگی بدل دے۔ اس لیے آج اگر حالات آپ کے خلاف ہیں تب بھی دل میں امید رکھیں، اگر دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تب بھی مانگتے رہیں، اگر راستہ نظر نہیں آ رہا تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ وہ ہستی ہے جو بند دروازوں سے بھی راستے نکال دیتی ہے۔ وہ سوکھی زمین سے پانی نکال دیتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، اور وہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بس انسان جلدی ہار مان لیتا ہے۔ آج سے فیصلہ کرے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، چاہے دل کتنی ہی بار ٹوٹ جائے، ہم نے اللہ سے امید نہیں چھوڑنی، کیونکہ جب دنیا کہتی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب اللہ کہتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور یاد رکھیں، اگر اللہ آپ کو رلا رہا ہے تو وہی ہنسائے گا بھی، اگر اس نے آزمائش دی ہے تو صبر کا اجر بھی دے گا، اگر اس نے کچھ چھینا ہے تو اس سے بہتر عطا بھی کرے گا۔ بس یقین زندہ رکھیں، رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور آتی ہے، اور مومن کی زندگی میں بھی اللہ کی رحمت کی صبح ضرور آتی ہے۔ اس لیے آج اپنے دل کو تسلی دیں، اپنے آنسو پوچھیں، اور پورے یقین سے کہیں اللہ بہتر ہی کرے گا، میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، جو ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور یقین کریں جس دن اللہ کی رحمت آپ کی زندگی میں اترے گی، آپ اپنے ہر آنسو کا مطلب سمجھ جائیں گے۔